رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا، بے شک قتل امام حسین مومنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کی بہترین دلیل 40 امام حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ ہمارا دوسرا درس ہے، اور پہلے اور دوسرے درس کے درمیان کچھ وقفہ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سے کوشش کروں گا کہ ہر ہفتے ایک درس آپ تک پہنچتا رہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، میرا درس بہت طولانی نہیں ہوتا ہے، بہت ہی مختصر درس رکھا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے اخلاق کے حوالے سے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بہترین اخلاق اور بہترین نمونے عمل اگر کائنات میں کوئی ذات ہے تو وہ ہے ذات پیغمبر اسلام۔ حضور اکرم کی ہی ذات ہے جو بہترین ذات ہے، اور ہمارے لیے جسے نمونے عمل قرار دیا گیا ہے۔ پچھلے درس میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا، ایک چیز جسے جسم کہتے ہیں اور دوسری چیز جسے روح کہتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سمجھیں کہ وہ کیسا معبود ہے، وہ کیسی قدرت رکھتا ہے کہ جس نے ایک انتہائی پست شے کو ایک انتہائی بلند شے سے ملا کر ہمارے جسم بنا دیا، ہمیں بنا دیا۔ جسم کی مٹی ایک دم پست شے ہے اور جسم کی روح ایک دم بلند شے ہے۔ خداوند عالم نے دونوں کو جوڑ دیا، ملا دیا، اور ملانے کے بعد حضرت انسان کو خلق کیا، اور انسان کو خلق کرنے کے بعد خود معبود نے اپنی تعریف کی۔ تو یقیناً ایک پروردگار کا شاہکار ہے یہ انسان۔ اس پر اگر غور کیا جائے تو انسان کی عقلیں فیر ہو جائیں گی کہ خداوند عالم نے کیسی مخلوق ہمارے سامنے پیدا کر دی ہے۔ پچھلے درس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ خداوند عالم نے انسان کو جسم اور روح سے پیدا کیا، یہ دو شے ملا کر کے انسان کو پیدا کیا۔ ظاہر سی بات ہے، جس طریقے سے جسم میں تکلیف اور بیماریاں ہوتی ویسی روح کے اندر بھی بیماریاں پائی جاتی ہیں، اور جسم کی تکلیف جیسے بخار، نزلہ، کھانسی، زکام، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ویسے ہی روح کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں، حسد، غیبت، چغلی، جھوٹ بولنا، گالی بکنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، وغیرہ وغیرہ، دونوں کے اندر ہم نے ہمیشہ جو فوکس کیا ہے وہ اپنے جسم کی طرف فوکس کیا ہے، روح کی طرف کبھی فوکس نہیں کیا۔ جسم کی بیماریوں پر توجہ دی مگر روح کی بیماریوں پر کبھی ہم نے کوئی توجہ نہیں دی، اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی روح خراب ہونے لگتی ہے، آہستہ 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 فاسد ہونے لگتی ہے، تو انسان خدا سے دور ہونے لگتا ہے۔ وہ پہلا درس سنیے گا، اس کے اندر میں نے مثال دی ہے، اسے میں تکرار نہیں کرنا چاہتا۔ لہذا ہمیں عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر کے اپنی روح کو اسٹرانگ بنانا ہے، اور جو روحی بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی انہیں ہمیں دور کرنا ہوگا، تب تو ہم کامیاب کہے جائیں گے، ورنہ ہم کامیاب نہیں کہے جائیں گے کسی بھی حالت میں۔ مٹی میں جانے کے بعد یہ جسم پھر مٹی بن جائے گا، لیکن یہ روح ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جو شے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے، مگر جو شے ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، ہم اس کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ارے بھائی، سامنے کی بات ہے، کوئی بیمار پڑ جائے تو وہ گدائی کر کے، اپنی بلڈنگ بیچ کر کے، اپنی گاڑی بیچ کر کے، ادھار لے کر کے، قرض لے کر کے وہ اپنا علاج کراتا ہے، ہار نہیں مانتا۔ جیسے ہو سکے وہ ادھار لے کر کے، جیسے بھی ہو سکے، جیسے ممکن ہو سکے وہ اپنا علاج کراتا ہے۔
لیکن یہی انسان اپنے اندر 1000 روحانی بیماریاں رکھے ہوئے ہے مگر اسے احساس نہیں ہے. وہ غیبت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے نارمل چیز ہے. وہ گالیاں بکتا ہے، سمجھتا ہے نارمل چیز ہے. وہ چغلیاں کرتا ہے، سمجھتا ہے نارمل چیز ہے. وہ دو لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ سمجھتا ہے نارمل چیز ہے. وہ فساد برپا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے نارمل چیز ہے. یہ سب میرے عزیز روح کی بیماریاں ہیں جن کا علاج ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ روح ہے کیا؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ روح کیا ہے؟ کہاں سے پتا چلے؟ آئیے میں ایک چھوٹی سی مثال سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ، اور اس مثال کو اگر آپ کبھی نہیں بھولیں گے تو آپ کو روح کبھی ذہن سے یہ لفظ روح نہیں نکلے گا آپ کے. یہ ہوتا کیا ہے؟ جو کان آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے سننے کے لیے، وہ کان کبھی سنتے انتے نہیں ہیں. سنتی روح ہے، کان وسیلہ ہے. یہ جو ناک آپ کی سونگ رہی ہے، یہ دراصل حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ناک سونگتی نہیں ہے. ناک وسیلہ ہے، سونگتی روح ہے. یہ آنکھیں جو آپ کی دیکھ رہی ہیں یہ ظاہراً دیکھ رہی ہیں، لیکن دراصل یہ وسیلہ ہے، دیکھتی روح ہے. ہو سکتا ہے آپ پوچھیں کہ بھائی میں ایسی بات کیوں کر رہا ہوں؟ تو میں آپ سے عرض کروں کہ ایک انسان مر گیا ہے، اس کے پاس کان ہے، اسے چلا چلا کر بلائیے، دیکھیے وہ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے؟ نہیں سنے گا. وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھے گا؟ نہیں دیکھ رہا ہے. وہ سونگ سکتا ہے یا نہیں سونگ سکتا؟ نہیں سونگے گا. وہ بول سکتا ہے یا نہیں بولے گا؟ نہیں بولے گا. زبان ہونے کے باوجود نہیں بولے گا، ناک ہونے کے باوجود نہیں سونگے گا، آنکھ ہونے کے باوجود نہیں دیکھے گا، کان ہونے کے باوجود نہیں سنے گا. کیوں؟ چونکہ جو چیز اصل سنتی تھی، چکھتی تھی، دیکھتی تھی، سمجھتی تھی، وہ اس کے اندر سے نکل گئی ہے، اسے روح کہتے. تو یہ سب وسیلے ہیں. اب یہاں پر بھی یہ بات قابل غور ہے میرے عزیزوں کہ جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں وہ مجھے بتائیں کہ چھوٹا سا جسم جب بغیر وسیلے کے نہیں چل سکتا ہے تو یہ پوری کائنات بغیر وسیلے کے کیوں کر چل پائے گی؟ تو میں عرض کر رہا تھا روح ہے کیا؟ دیکھیے آپ کہتے ہیں میں، اپنے لفظوں میں آپ کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا، میں یہ بات جانتا ہوں. یہ میں ہے کیا؟ اگر آپ اسے آسان زبان میں پیش کریں گے تو میں یہی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں عزیزوں کہ میں یعنی روح. جیسے آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ، تو یہ دو الگ الگ شے ہے. میں الگ ہوں، ہاتھ الگ ہے. میرا دل الگ ہے اور میں الگ ہوں. میری گاڑی ایک الگ وجود ہے، میں ایک الگ وجود. تو یہ جو آپ میں بار بار کہہ رہے ہیں اسے دراصل فلسفے کی زبان میں روح کہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے خداوند عالم نے اس روح کو اتنا بلند فرمایا، اتنا بلند کیا ہے کہ اگر آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا نفخت فیہ من روحی. اللہ اس روح کو خود سے منسوب کر رہا ہے. اور جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی یہ روح منسوب من اللہ ہے. یہ کوئی خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ اللہ کے اندر سے کوئی جز نکال کر کے انسان میں ڈال دیا گیا. نہیں، یہ تصور غلط ہے، یہ باطل تصور ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس روح کو اپنی طرف منسوب کر لیا ہے. اتنی پاکیزہ ہے یہ روح. لہٰذا میرے عزیزو اپنی روح کو اسٹرانگ بنائیں، طاقتور بنائیں. اگر آپ چاہتے ہیں حسد سے باہر نکلنا، غیبت کی برائی سے باہر نکلنا، چغل خوری سے باہر نکلنا، گالی بکنے کی بیماری سے باہر نکلنا، تو علماء کی طرف رجوع کریں. یہ شکر ادا کریں کہ مکتب اہل بیت ایک ایسا مکتب ہے جس نے تمام راستے بتائے ہیں، کسی بات کو تشنا نہیں چھوڑا ہے. ہمارے معصومین نے تمام باتوں کو سمجھا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اگر یہ بیماری ہو جائے تو اس کا یہ علاج ہے، اگر یہ بیماری ہو جائے تو اس کا یہ علاج ہے. لہٰذا اگر ہمیں اپنے اندر وہ برائیاں دکھائی دیں تو ہمیں اسے فوراً دور کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی برائیاں دور ہوتی چلی جائیں گی اتنا ہم خداوند عالم سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ باقی باتیں پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.